خواب کی ایک قسم وہ ہے جو دراصل خواب نہیں ہوتا، وہ انسان کے اپنے خیالات ہیں جو نیند کی حالت میں اس کے شعور پر مرتب ہوتے رہتے ہیں۔ تو جن لوگوں کے خیالات اچھے ہوتے ہیں انہیں پھر وہ خواب بھی اسی طرح کے ہی آتے ہیں جیسا وہ سوچتے ہیں۔ مثلاً ایک آدمی دن کے وقت سوچتا رہے کہ وہ دربار رسالت کھڑا ہے اور درود شریف پڑھ رہا ہے، پھر جب وہ سوئے تو وہ اسی طرح سے وہی منظر اس کے سامنے آ جائے، وہ جب جاگتا ہے تو خوشی سے پھولا نہیں سماتا کہ میں نے خواب میں دربار رسالت دیکھا ہے، حالانکہ وہ اس کا خیال تھا جو اس نے اس سے قبل سوچا تھا، اور نیند کی حالت میں وہی اس کا خیال خواب بن کر سامنے آ گیا۔ اب کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس اچھے خواب کے اندر، اس کے خیال کے اندر کچھ خواب بھی ہوتا ہے، یعنی خواب اور خیال کا اجتماع ہو جاتا ہے۔ خواب اور خیال کے جمع ہونے کے بعد جب وہ جاگتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارا خواب ہی تھا۔ اس طرح سے کچھ لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے کہ شاید ان کے یہ خواب، حالانکہ جن میں ان کے خیالات کا دخل ہوتا ہے، ان کو اس وہم میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کس مرتبے پہ پہنچ گئے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو اچھا خواب آتا ہے، لیکن جب وہ جاگتے ہیں تو اس کے بعد ان کی جو حصے خیالی ہے وہ ان کے خواب کے اندر دخل دے کر ان کے خواب اور خیال کو جمع کر دیتی ہے۔ جب وہ لوگوں کو بتاتے ہیں تو وہ سارا ہی خواب بیان کر کے بتاتے ہیں، اور خود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا ہی خواب تھا، حالانکہ وہ خواب اور خیال کا دخل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بچائے اور خدا حفاظت کرے ہر نیک آدمی کی اس طرح کے حالات میں، کہ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں، بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کچھ ایسے اوراد اور وظائف پڑھتے ہیں کہ جن کی بدولت انہیں اچھے خواب آتے ہیں، تو وہ اچھے خواب اصل میں ان اوراد اور وظائف کی برکت ہے، اثر ہے جو نعمت کی صورت میں ان پر مرتب ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اچھے خواب نہیں آتے، لڑائیاں لڑتے رہتے ہیں خوابوں میں، پھر ان کی تعبیریں تلاش کرتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ لڑائیاں نہیں ہوتی، وہ ان کے معاملات کی کثرت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ یعنی ان کی کئی لوگوں سے مخالفت ہوتی ہے جو ان کے خانہ دماغ میں ٹھہری رہتی ہے، اور وہ بھی خواب بن کے پھر وہ اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، معدے کے مریض ہوتے ہیں، ان کو بڑے عجیب عجیب خواب آتے ہیں۔ کچھ لوگ اعصابی تناؤ کا شکار ہوتے ہیں، کچھ اعصابی مریض ہوتے ہیں، ان کو بھی عجیب عجیب خواب آتے ہیں۔ کچھ ایسے خواب ہیں جو قابل تعبیر ہیں، اور کچھ حقیقتیں ہوتی ہیں جو دراصل حقیقتیں ہی دکھائی جاتی ہیں، ان کی تعبیر کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، جیسا دیکھا ویسا ہو گیا، تو یہ تعبیر تو نہ ہوئی۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی سے قبل بھی اسی طرح کے خواب آتے تھے، جو دیکھا ویسا ہو گیا، تعبیر تو نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، چنانچہ جیسا خواب دیکھا تعبیر تو نہیں کی، ویسا ہی کر دکھایا، کیونکہ یہ ان کے لیے وحی کی ایک صورت تھی، وحی کی صورت تھی، اس لیے انہوں نے تعبیر نہیں کی۔ لیکن حضرت یوسف نے ایک آدمی کا خواب جب اس نے دیکھا تو آپ نے اس کی تعبیر کی۔ تو یہ ایک بڑی کہانی ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کو ان کے اوراد اور وظائف کی وجہ سے ان کے ماننے والوں کو بھی کچھ اچھے خواب آتے ہیں، جن کی بنیاد پر وہ لوگ بڑے بڑے معروف مشہور عارف بن جاتے ہیں۔ لیجیے، سرکار دو عالم کو خواب میں دیکھا ہے، کیا گارنٹی ہے کہ انہی کو ہی دیکھا ہے؟ حدیث پاک دلیل کے طور پہ لاتے ہیں کہ شیطان میری مثل نہیں بن سکتا۔ اچھا، کسی اور کی مثل میں آ جائے، کسی اور کی صورت میں آ کر خواب میں یہ کہے کہ میں یہ کہہ تو سکتا ہے کہ میں سرکار ہوں، اور جب وہ جاگے تو وہ کہے کہ یہی سرکار ہیں، حالانکہ وہ سرکار تو نہیں۔ ایسا تو ممکن ہے، کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ مثل نہیں بن سکتا، جس نے دیکھا مجھے دیکھا، لیکن یہ تو نہیں فرمایا گیا
کہ کسی اور صورت میں بھی آ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کون ہوں، یا غلط گائیڈ کر دے، وہ بڑا چالاک ہے، بڑوں کو رگڑا لگا جاتا ہے۔ خیر وہ با نصیب ہے جس نے انہی کو دیکھا۔ تو ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کے خوابوں میں ان کو بزرگ نظر آتے رہتے ہیں، تو وہ بزرگوں کو دکھا دیا جانا یا ان کی صورتیں دکھا دی جانی، وہ یہ دلیل سمجھتے ہیں کہ بس اب ہم روحانی طور پہ پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے ہیں، کھڑے وہیں ہیں۔ یعنی انہیں صورتیں دکھا دی جاتی ہیں کچھ بزرگوں کی، اور وہ اس پہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اب ہم ٹھیک ہے۔ تو شیطان ان کو مطمئن کرنے کے لیے بسا اوقات بزرگوں کی شکلیں انہیں دکھا دیتا ہے، جس سے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، حالانکہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو بھائی ابلیس بڑا گرو ہے۔ یہ جو شیطان معمولی شے نہیں ہے، جس نے خدا کو یہ بات کہہ دی، اچھا میں راندہ درگاہ ہوا، اب تو دیکھ میں کیسے کرتا ہوں، اور اس نے بھی کہا ٹھیک ہے کر، ہاں کہا تجھے چھوٹ دیتے ہیں، الی یوم یبعثون، اٹھائے جانے کے دن تک چھٹی کر۔ اس سے یہ ایک بات نکلی کہ اچھا پھر وہ تو ہر ایک کو ہی ادھر ادھر کر دے گا۔ وہاں پہ پھر خدا نے یہ اعلان بھی کر دیا تھا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بندوں کا ایک گروہ ہے جن پہ تیرا قابو نہیں پڑے گا، یہ بھی ذہن میں رکھ لینا، تیل لگا لینا، لیکن نہیں ہوگا۔ لیکن جو بھٹکنے والی روحیں ہیں وہ تیرا ساتھ دیں گی، سارے نہیں دیں گی۔ خواب کی ایک قسم مبشرات ہیں، جس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ نبوت سے کچھ نہیں بچا مگر مبشرات۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا نبوت کا حصہ ہے مبشرات؟ نہیں، نبوت کے فیضان میں سے مبشرات امت میں جاری و ساری ہیں، سچے خواب ہیں۔ بانصیب لوگ ہیں جن کو آتے ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ تعلقات یا نیک سلسلوں میں آنے سے بھی یہ سلسلہ ہوتا ہے، اور بہت سارے ایسے امور ان کو بتائے جاتے ہیں، یہ سکھائے جاتے ہیں، یہ سمجھائے جاتے ہیں۔ اور استخارہ بھی اسی کی ایک شکل ہے، وہ بھی مبشرات ہی کے دائرہ میں آتا ہے۔ اس لیے اگر کسی نیک آدمی کو اچھے خواب نہ آئیں تو اسے وہ پریشان نہ ہو، شاید وہ بیمار ہو جس کی وجہ سے نہیں آتا۔ اور یہ بھی کبھی کسی شخص کے لیے نعمت ہوتی ہے کہ اسے غیب میں سے کچھ نہیں دکھایا جاتا، کیونکہ اسے غیب میں سے اگر دکھایا جائے تو یہ نہ ہو دیکھنے کی وجہ سے وہ ادھر ادھر ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو بچاتا ہے تو پھر اس کے لیے آزمائشیں کم کر دیتا ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، کیونکہ آزمائشیں بڑھانے سے وہ آدمی کے پھسلنے کا اندیشہ زیادہ ہے، اس لیے آزمائشیں کم کر دو۔ یہ دعا بھی اس لیے ہے کہ ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، ہم پہ وہ بوجھ مت ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں۔ یہ دعا بھی اس لیے سکھائی گئی ہے، یہ دعا مانگنی چاہیے۔ یہ آیت نہیں، اس کو آیت ہی سمجھیں اور ثواب کے لیے پڑھیں، یہ دعا ہے نا، یہ دعا بھی ہے نا، لا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، تو ہم پر آزمائشوں کا بھی اتنا وزن ڈال کہ جو اٹھا سکیں۔ عافیت مانگنی چاہیے، عافیت، ورنہ آزمائشوں میں جب کوئی بندہ پڑتا ہے، جب وہ اس کو گھیر لیتی ہیں تو بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو خوابوں کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ اس امت کو، اس قوم کو خواب کے فتنہ سے بھی محفوظ رکھے۔ کہ خوابوں کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں اور ایسے ایسے فتنے ہیں کہ جن میں لوگ مفتون ہو جاتے ہیں، اور خوابوں کے اندر بشارات بھی ہیں، مبشرات بھی ہیں۔ یہ کشف کی صورتیں یا جو مراقبہ کے اندر بعض لوگوں کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں، بعض شخصیات کے لیے جو انہیں کچھ ایسے کشفی امور علم ہوتا ہے یا جو دل کی دنیا میں سیر کرتے ہیں، تو یہ بھی انہی مبشرات ہی کا حصہ ہے۔ نیند کی حالت میں ہو یا آدھی نیند میں یا بیداری کی حالت میں بھی کبھی کوئی کشف ہے، تو یہ سارا مبشرات ہی کا ایک پیکیج ہے جو امت کو دیا گیا ہے۔ بہرحال جو روحانی دنیا میں لوگ داخل ہوتے ہیں تو ان کو اوائل میں سچے لوگوں کو یا سچے لوگوں کی وجہ سے یا سچے سلسلے کی وجہ سے کچھ سچی باتیں بتائی، سکھائی، سمجھائی جاتی ہیں، جن کو وہ لوگ یاد بھی رکھتے ہیں اور ان سے آگے سبق بھی حاصل کرتے ہیں۔